اب بی اس امت کو خطاب فرما رہی ہے کہ اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنی شان کی طرف دھیان ہے تمہارا کہ کیا شان اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہے. اپنے دین کا اور اپنے وحی کا حامل قرار دیا ہے. تم حامل، دین کو اپنے دوش پر حمل کرنے والے ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں محمول ہیں، جیسے پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں مخدوم. ہر علاقے کے اندر کچھ لوگ اپنے ساتھ لکھتے ہیں مخدوم ہیں، یہ یعنی جو خدمت کرواتے ہیں، اور باقی سب کو خادم سمجھتے ہیں اپنا. باقی سب خادمین ہیں ان کے، یہ مخدوم ہیں. مخدوم جس کی خدمت کی جائے، خادم جو خدمت کرے. اسی طرح حامل جو اٹھائے، کسی چیز کو اٹھانے والا حامل یا حمال ہوتا ہے، اور جس کو اٹھایا جائے وہ محمول ہے، جس کو اٹھایا جائے دوش پر. اگر آپ نے کچھ اٹھایا ہوا ہے تو آپ حامل ہیں، حمال ہیں. جس کو اٹھایا ہوا ہے وہ محمول ہے. مثلا کتاب اٹھائی ہوئی ہے آپ نے، کتاب محمول ہے. کتاب جس نے اٹھائی ہوئی ہے وہ حامل کتاب ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، حامل دین ہے یا محمول دین ہے. ہم دین کے دوش پہ سوار ہیں یا دین کو اپنے دوش پہ اٹھایا ہوا ہے. کس نے کس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے؟ ہم نے دین کا بوجھ اٹھایا یا دین نے ہمارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ شان کیا تھی؟ حیثیت کیا تھی ہماری؟ ہمارے اعزاز یہ نہیں تھا کہ ہم دین کے دوش پہ سوار ہو کر بوجھ بن کے، وبال بن کے دین کے لیے زندگی بسر کریں. بلکہ ہمارے لیے جو شان اللہ نے مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حامل دین بنے، دین کا بوجھ اپنے دوش پر اٹھائیں، نہ کہ دین کے اوپر بوجھ بنے. حامل وحی خدا بنے. کیوں اٹھائیں ہم دین کو؟ اس لیے کہ اس کو اٹھا کر پھینک نہیں دینا، یا اس کو اٹھا کر گھومتے نہیں رہنا، بلکہ اسے اٹھا کے کہیں پہنچانا ہے. وہ امانت جو کہیں پڑی ہو اور اسے کہیں پہنچانا ہو، اس کو حمل کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اٹھانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بگاڑ دینی معاشروں کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تمیز نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے کہ حاملین دین کون ہیں اور دین کے اوپر سوار کون ہیں. بس وہ بڑی بڑی شخصیات ہیں جو دین کے اوپر سوار ہیں، اور مومنین کے دلوں کے اندر ان کا زیادہ احترام ہے جو دین کے اوپر سوار ہیں. لیکن جنہوں نے دین کو اپنے دوش پہ اٹھایا ہوا ہے، دین کا بوجھ اپنے دوش پہ اٹھایا ہوا ہے، ان کی نسبت لا تعلق یا بیزار ہیں ان سے. جو مخدوم دین ہیں، نہ خدمت گزاران دین، دین سے خدمت لیتے ہیں، دینی وسائل استعمال کرتے ہیں، دینی بجٹ استعمال کرتے ہیں، وہ احترام رکھتے ہیں. لیکن جو اپنی جان دین کے لیے دے دیتے ہیں، جو اپنی حیثیت و شخصیت دین پہ فدا کر دیتے ہیں، جو اپنا گھر بار دین کے اوپر لٹا دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیتے ہیں دین کی خاطر، اللہ کے نظام کی خاطر، ان سے کس کبھی لا تعلق ہوتے ہیں. انہیں ان کے برابر نہیں سمجھتے کہ جو دین کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. اعزاز یہ نہیں ہے کہ ہم دین پہ بوجھ بنے، اعزاز یہ کہ ہم دین کا بوجھ اپنے دوش پر اٹھائیں. انتم عباد اللہ، اے بندگان خدا، تمہارے لیے اللہ نے امر و نہی صادر کیا ہے، اور تم حامل دین خدا اور حامل وحی خدا ہو. وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور تم امین ہو اپنے اندر، اپنے اوپر اللہ کے امین ہو. تمہیں خدا نے اپنے اوپر امین بنایا ہے، اپنا تمہارے نفوس کے اوپر. تمہارے نفوس اور تمہارے نفوس کے اختیار میں جو کچھ ہے یہ سب امانت ہے اللہ کی، اور ان امانتوں کا اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے. ان کے غاصب مت بنو، ان کے مالک مت بنو، امین بنو، امینانہ تصرف کرو.
تم اپنے نفوس کے اندر اوپر بھی امین خدا ہو، یعنی تمہارے نفوس اللہ کی امانتیں ہیں، تمہاری جانیں اللہ کی امانتیں ہیں، تمہارے جثے اللہ کی امانتیں ہیں، تمہارے پاس وسائل اللہ کی امانتیں ہیں، تمہاری توفیقات اللہ کی امانتیں ہیں، تمہاری صلاحیتیں اللہ کی امانتیں ہیں، تمہاری قابلیتیں اللہ کی امانتیں ہیں، تمہاری اولاد اللہ کی امانتیں ہیں۔ کس طرح غاصبانہ تصرف کرتے ہیں اللہ کی امانتوں میں؟ آپ دیکھ لیں اکثریت کو، یہی جو آپ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں طلاب کے بارے میں کہ یہ بیکار مخلوق ہے، خود آپ تو اللہ کی راہ میں ہیں، آپ وہ امانت لے کر اللہ کی امانت لے کے اللہ کی راہ میں آگے، لیکن جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کسی کا تن جو اللہ کی امانت ہے اللہ کی راہ میں اس نے کبھی گرم ہوا بھی کھائی ہے؟ اللہ کی راہ میں ذرا سی خراش بھی پڑی ہے اسے؟ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء دین کو کربلا کے واقعہ سے 1 سال قبل 59 ہجری کو، 1 سال قبل از کربلا کا واقعہ 61 ہجری کو ہوا، 60 ہجری میں امام نے خروج کیا اور 61 ہجری میں واقعہ ہوا۔ 59 ہجری 1 سال قبل حج کے موقع پر تمام وہاں موجود حاضر زعماء علماء سب کو اکٹھا کر کے سید الشہداء نے ان سے ایک بات پوچھی اس خطبے کے اندر، وہ یہ تھی کہ مجھے بتاؤ اللہ کی خاطر آج تک تم نے کوئی دشمنی مول لی ہے خدا کے لیے؟ اور یہ امام حسین کا سب سے سوال ہے، ہم سب سے یہ سوال ہے۔ دنیا کی خاطر تو بہت دشمنیاں مول لی ہیں، لین دین میں تو بہت دشمنیاں مول لی ہیں، بتاؤ اللہ کی خاطر کوئی دشمنی مول لی ہے؟ یہ سوال ہے امامت کا، ائمہ پوچھتے ہیں یہ سوال۔ ہم نے یہ سبق ہی نہیں پڑھا، ہمیں امامت پڑھائی نہیں گئی کہ ائمہ پوچھیں گے کیا۔ ہم طلبکار ہیں ائمہ سے، ہم نے ائمہ کو نعوذ باللہ اپنا مدیون بنایا ہوا ہے۔ عام لوگوں کا یہی تصور ہے کہ ہم بی بی کے لیے، بی بی کی اولاد کے لیے روتے ہیں اور بی بی ہماری مقروض ہیں اور مدیون ہیں۔ یہ عام تصور ہے، یہ عام تلقین ہے جو ممبروں سے کی گئی ہے کہ سب 2 آنسو بہا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے مقروض و مدیون بنا لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فاطمہ زہرا کیا سوال پوچھتی ہیں آپ سے اور کیا پوچھیں گی؟ امام حسین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ کی راہ میں کوئی دشمنی مول لی ہے؟ کیا کسی جگہ پر جہاں پورا معاشرہ ولایت سے روگردان ہو وہاں کھڑے ہو کر کبھی ولایت کی بات کی ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کا سوال ہے سب سے۔ جہاں ماحول بنا ہوا سب ولایت کے نعرے لگا رہے ہوں وہاں تو لگا دیتے ہو، لیکن کبھی ایسی جگہ پر جہاں سب کے سب گلی کوچے والے، اڑوس پڑوس والے سارے روگردان ہو ولایت سے، اور وہاں پر آپ نے آ کر ولایت کی بات کی ہو؟ کی ہے؟ اللہ کی راہ میں کوئی دشمنی مول لی ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ بہشت میں خداوند تبارک و تعالیٰ ایک خاص طبقے کے لیے، بہشتیوں کے لیے الگ مقام بہشت میں مقرر فرمائے گا۔ یہ کن بہشتیوں کے لیے ہوگا؟ یہ وہ بہشتی ہیں کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنے تن پہ زخم کھائے ہیں۔ ملائکہ کو حکم ہوگا کہ ان کے تن کا جائزہ لو، خدا کی راہ میں انہیں کوئی آنچ آئی ہے، کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی زخم لگا ہے؟ اگر لگا ہے انہیں باقی بہشتیوں سے الگ کر دو۔ کیوں؟ کہ انہوں نے خدا کی خاطر چوٹ کھائی ہے، انہوں نے خدا کی خاطر زخم شمشیر کھایا ہے، زخم خنجر کھایا ہے یا زخم زبان۔ اللہ کی خاطر ان پر تہمتیں لگی ہیں، اللہ کی خاطر ان کے خلاف پراپوگنڈا ہوا ہے، انہیں الگ کر دو۔ یہ اعزاز ہے۔ ہم امین خدا ہیں، یہ سب کچھ امانت ہے۔ یہ زبان جسے ہم اپنی خواہشات و اپنی ہوس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ زبان کیوں چلے ہر چیز کے اوپر؟ یہ امانت خدا ہے۔ آپ کی شخصیت امانت خدا ہے، اس امانت کو کس کے سپرد کرتے ہو؟
آپ مومن و مومنات کا ذہنیت کا اندازہ لگائیں، اپنی اولاد کو کہاں بھیجتے ہیں، پڑھنے کے لیے کہاں بھیجتے ہیں، یہ امانتیں کہاں ڈالی ہوئی ہیں؟ طاغوتیت کے ہاں، طاغوتی نظام کے اندر ظلم و شرک کے حوالے اللہ کی امانت کر دی ہے، اور خوش بھی ہیں، مجالس میں آ کے دعا بھی مانگتے ہیں۔ آپ امین خدا ہو اپنے اندر، اپنے اوپر مالک نہیں ہو اپنے وجود کے، اپنے اموال کے۔ ہم اپنے اموال میں کیسے تصرف کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ خواہشات کی تکمیل کے لیے، ہوس کی تکمیل کے لیے، دیکھا دیکھی مقابلے کے لیے۔ یہ تو اللہ کی امانت تھی، یہ مال تمہارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل سب کو دیے ہوئے ہیں، توجہ کریں یہ بات، یہ کلیدی باتیں ہوتی ہیں، ان سے انسان کے لیے بہت سارے راستے کھلتے ہیں، بہت ساری الجھنیں دور ہوتی ہیں، ان نقطوں سے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوتی ہیں۔ بعض باتیں چابی مفتاح کی حیثیت رکھتی ہیں، جن سے بڑے بڑے باب کھلتے ہیں انسان کے لیے، اور خصوصاً جوال ذہن، خلاق ذہن اگر ہو، جو ان کلیدوں کو، چابیوں کو استعمال کر کے اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر معارف کے در کھول لیتا ہے، ان کے لیے بڑی دنیا روشن ہوتی ہے، آگاہی ان کی بڑھتی ہے۔